کالی رات کا بھوت۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا تھا، وہاں کے لوگوں میں ایک خوفناک کہانی مشہور تھی۔ کہانی کے مطابق گاؤں کے قریب ایک سنسان جنگل میں ایک بھوت کا بسیرا تھا جو صرف کالی راتوں میں ظاہر ہوتا تھا۔ یہ راتیں وہ راتیں تھیں جب چاند کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا تھا اور ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ کئی سال پہلے اس گاؤں میں ایک بدکار شخص رہتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ رحمت نے گاؤں والوں کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ اس نے لوگوں کی زمینیں چھین لی، عورتوں اور بچوں کو ڈرایا، دھمکایا اور بے گناہوں کو قتل کر ڈالا۔ آخرکار گاؤں والوں نے اس ظالم سے نجات پانے کے لیے اسے پکڑ کر اس جنگل میں چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پا سکے۔ رحمت نے کئی دن جنگل میں بھٹکتے ہوئے گزارے۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر وہ ایک بڑی چٹان کے پاس دم توڑ گیا۔ اس کے مرنے کے بعد گاؤں والوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ رحمت کا انتقام ابھی باقی تھا۔ کچھ عرصے بعد کالی راتوں میں لوگوں نے عجیب و غریب آوازیں سننا شروع کر دی۔ ان آوازوں میں درد اور تکلیف کی چیخیں ہوتی تھی جو سیدھی دل میں اتر جاتی تھی۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ یہ رحمت کی روح تھی جو اب بھوت بن چکی تھی۔ جب بھی کالی رات آتی، گاؤں والے اپنے گھروں میں چھپ جاتے اور دروازے اور کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر لیتے۔ کوئی بھی شخص اس خوفناک بھوت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن ایک بہادر نوجوان لڑکا جس کا نام علی تھا، گاؤں کے اس خوف کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ علی نے سوچا کہ وہ اس بھوت کے پیچھے کی حقیقت جان کر ہی دم لے گا۔ کالی رات کے آنے سے پہلے علی نے اپنی ماں سے دعا کی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی علی کو محسوس ہوا کہ وہاں کی ہوا میں کچھ عجیب سا تھا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا اور سناٹا تھا۔ علی نے اپنی مشل جلائی اور آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک بڑی چٹان نظر آئی۔ جیسے ہی وہ چٹان کے قریب پہنچا، اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور مشل بجھ گئی۔ علی نے جلدی سے دوسری مشل جلائی، لیکن اس خوف اور ایک خوفناک چیخ گونجی۔ اسی وقت ایک خوفناک چیخ گونجی۔ علی نے دیکھا کہ ایک دھندلی شکل چٹان کے اوپر کھڑی تھی۔ یہ رحمت کی روح تھی جو ابھی تک سکون نہیں پا سکی تھی۔ علی نے ہمت جمع کی اور بھوت سے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ بھوت نے درد بھری آواز میں کہا، میں اس گاؤں سے بدلہ لینے آیا ہوں۔ میں سکون نہیں پا سکتا جب تک میرا انتقام پورا نہیں ہوتا۔ علی نے سوچا، ابھی کہا اگر تم تمہیں معاف کر دیں تو کیا تمہیں سکون مل جائے گا؟ رحمت کی روح کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر تم لوگ مجھے معاف کر دو اور میری روح کے لیے دعا کرو تو شاید میں سکون پا سکوں۔ علی نے واپس گاؤں جا کر گاؤں والوں کو ساری بات بتائی۔ گاؤں والوں نے مل کر رحمت کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ چند دنوں کے بعد کالی رات آئی، لیکن اس بار کوئی چیخ سنائی نہیں دی۔ گاؤں والے سمجھ گئے کہ رحمت کی روح کو سکون مل گیا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں کبھی بھی کالی رات کا بھوت نہیں آیا اور لوگ سکون سے رہنے لگے۔ علی کی بہادری اور دانائی نے لوگوں کو اور گاؤں والوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دلائی تھی۔